بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم دعا پڑھتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے، میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ اچھے طریقے سے بات کو سمجھ سکیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اے اللہ، اے میرے رب، آسانی پیدا فرما، مشکل نہ کرنا، اور اچھے انداز سے اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اس دعا کے ساتھ میں آپ تمام شائقین عربی کو دورہ صرف و نحو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عید الاضحیٰ کا آج تیسرا دن ہے۔ پہلے 2 دن ناغہ کیا، لیکن لگا ہے کہ ہمارے ویور عید کے دنوں میں بھی اس چینل کو واچ کرتے رہے ہیں اور اپنے علم کی پیاس بجاتے رہے ہیں۔ اس پر میں آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کئی دفعہ سوچا کہ میں عید کے روز بھی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں، لیکن مصروفیات بھی تھیں اور موسم کی شدت بھی اور عید کا روز بھی، اس وجہ سے آنا جانا بھی لگا ہوا تھا لوگوں کا، تو ویڈیو نہ بنا سکا۔ کمنٹس آئے ان دنوں میں۔ ایک سوال آیا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ تعلیلات میں 4 چیزیں ہوتی ہیں: حذف، ابدال، ادغام اور اسکان، جبکہ پہلے مثال میں تو آپ نے 3 بتائی ہیں، تو چوتھی کدھر گئی؟ تو یقیناً یہ جو تعلیلات ہیں اس میں جملہ ساری جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ اتنے قسم کی ہیں جو واو یا یا کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، یعنی واو حرف علت آ جائے یا یا حرف علت آ جائے تو اس کے ساتھ اس کا تعلق۔ اس میں سے جو واو یا فا کلمہ کی جگہ پر ہو تو اس میں صرف یہ 3 قاعدے لگتے ہیں: ایک حذف کا، ابدال کا، ادغام کا۔ حذف، ابدال اور ادغام۔ اسکان کا اس کے اندر قاعدہ نہیں ہے، کیوں کہ یہ لفظ کے بالکل شروع میں آ رہا ہے، پہلے ہی یہ علامت مضارع کے آنے کے بعد ساکن ہو جاتا ہے، تو اس کو اسکان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس پر ہم جب غور کریں کہ جب یہ فا کلمہ پر آئے، فا کلمہ کی جگہ پر آئے حرف علت واو یا، تو اس میں کتنی تبدیلیاں آتی ہیں، کتنی تعلیلات ہوتی ہیں، کتنے قواعد اس سے مستنبط ہوتے ہیں، اخذ ہوتے ہیں، نکلتے ہیں۔ تو بعض اہل صرف نے تو 4 قاعدے اس میں سے نکالے ہیں، بعض نے ضمنی طور پر 2-3 اور بھی ذکر کیے ہیں، تو انہوں نے ان کا نمبر تو نہیں دیا، البتہ میں نے ان کے نمبر دے دیے ہیں، وگرنہ تعلیلات کے کل قاعدے جو بن رہے ہیں وہ 24 ہیں، 24 ہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے جب میں نے مثال کے اندر ہی 4 کی بجائے 7 قاعدے ذکر کر دیے ہیں تو 3 کا اضافہ ہو گیا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ 24 اور 3 27 قاعدے ہوں یا اس سے بھی کم ہو جائیں گے۔ اس لیے پہلے سوال کا جو جواب ہے کہ مثال بابی میں 3 ہی قاعدے جاری ہو رہے ہیں، اسکان کا یعنی ساکن کرنے کا قاعدہ اس کے اندر نہیں ہے۔ اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ ہم آگے کریں گے۔ ایک سوال یہ آیا تھا کہ یہ کن کن افعال کے اندر قاعدے لاگو ہوتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آپ کے سامنے ہے ایک لسٹ، کتنی بھی گردانے ہیں، افعال ہیں، مصدر ہیں، اسم ہیں، ان میں سب کے اندر اگر غور کیا جائے تو صرف یہ چند 7 قسم کے الفاظ ہیں جس کے اندر تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے مصدر ہے، اس کے بعد ماضی ہونا چاہیے تھا، تو ماضی کے اندر کوئی تبدیلی پہلے مثال میں نہیں ہوتی، مضارع کے اندر ہوتی ہے، اور مضارع کے ضمن میں ہی امر اور نہی کے اندر ہوتی ہے، کیونکہ فعل مضارع سے ہی امر اور نہی بنتا ہے، تو جو تبدیلیاں مضارع میں ہیں وہی تبدیلیاں امر اور نہی کے اندر ہیں۔ اس کے بعد اس میں اعلیٰ ہے، پھر اس میں فاعل ہے، اگر وہ اس میں فاعل ثلاثی مزید فی باب افعال کا ہو تو اس وقت مجرد میں نہیں۔ نمبر 5 یہاں ہوتی ہے تبدیلی ہے کہ جب
وہ اسم ہو، چاہے وہ واحد ہو یا جمع ہو، اور اس کے شروع میں واو آ رہی ہو زبر والی یا پیش والی یا زیر والی، تو تب اس میں تبدیلی آتی ہے۔ یا جمع ہو، جیسے یا واصلن، یہ واصلتن کی جمع ہے، واصلتن ملنے والی، پہنچنے والی، اس کی جمع وواصلن ہے، اور اس کے اندر دیکھیں کہ شروع میں دو واو آ گئے ہیں، دونوں مفتوح ہیں، زبر والے ہیں، تو اس میں سے پہلے واو کو حمزہ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ آگے میں نے سمبلز دے دیے ہیں، یہاں اگر سمجھ نہیں آتی تو اس کی شارٹ کیز کچھ یہ ہیں کہ اگر مصدر ہو فعل کے وزن پر، جیسے وعدن، اور اس میں آنے والے فا کلمہ واو کے نیچے زیر ہو، تو وہ زیر گر جاتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ وہ فعل کے وزن پر ہو، فعل کے وزن پر، یعنی وعدن نہ ہو بلکہ وعدن ہو۔ اگر وعدن ہوگا تو وہی حروف ہیں، مثال واوی ہی ہے، وہی مصدر ہے، لیکن وزن ذرا مختلف ہے، اس لیے یہاں سے واو نہیں گرے گا، کیونکہ واو کے گرنے کے لیے اس کا مکسور ہونا ضروری ہے، لہٰذا وعدن سے نہیں گرے گا، وعدن سے گر جائے گا۔ البتہ صرفی کہتے ہیں، اہل صرف ماہرین، کہ یہ جو آخر میں گولتا ہے، یہ اس واو کے عوض میں اس کے بدلے میں آگے اضافہ کر دی جاتی ہے، یہ عدتن بن گیا۔ اسی طرح وہبن سے ہبتن بن گیا۔ اس میں تھوڑی سی وضاحت ہے، وہ انشاءاللہ یہاں پہ آ جائے۔ آگے دیکھیں کہ اگر واو ساکن ہو، اس سے پہلے زبر ہو اور بعد میں زیر، ظاہر ہے واو فا کلمہ ہے تو اس سے پہلے علامت مضارع ضرور ہو، علامت مضارع ضرور ہو، مزید فی کی کوئی علامت یا اس کا حرف نہ ہو، علامت مضارع فا کلمہ سے پہلے ہو اور وہ زبر والا ہو، تو تب یہ جو واو ہے یہ گر جائے گی، بشرط ہے کہ اس کے بعد زیر آئے، عین کلمہ کے نیچے زیر آئے۔ یہ میں اوپر دیکھ دیتا ہوں، عین کلمہ کے نیچے زیر آئے، دیکھیں یوعدو، واو ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے، علامت مضارع، اور عین کلمہ کے نیچے زیر آئی ہوئی ہے، تو تب واو حذف ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے، یوعدو سے بن گیا یعیدو۔ اس کے ساتھ ہی ایک ضمنی قاعدہ ہے، لیکن اس کو میں نے مستقل ایک بنا دیا کہ اگر واو ساکنہ ہے اور ما قبل مفتوح ہے اور ما بعد بھی مفتوح ہے، لیکن جو بعد میں آنے والا فتح ہے وہ حرف حلقی میں سے کسی حرف پر ہو، حرف حلقی چاہے وہ عین کلمہ حرف حلقی ہو یا لام کلمہ حرف حلقی ہو۔ اگر واو ساکنہ مثال واری کا اس کے بعد فتح آ گئی ہے تو ہم ایک شرط لگائیں گے کہ اس واو ساکنہ کے بعد جو عین کلمہ یا لام کلمہ آ رہا ہے وہ ان دونوں میں سے کوئی ایک حرف حلقی ہونا چاہیے، اس کے بعد اگر ہم زبر آ بھی جاتی ہے، مفتوح ہو جاتا ہے، تب بھی وہ گر جائے گی، جیسے یو ہبو سے یا ہبو، یہاں دیکھیں عین کلمہ حرف حلقی ہے اور واو کے بعد آ گیا ہے تو مفتوح ہے، اور اس سے پہلے علامت مضارع پر فتح ہے، یہ واو بھی گر جائے گی۔ یوضع کے اندر دیکھیں واو ساکن سے پہلے علامت مضارع پر فتح زبر ہے، اور واو ساکن کے بعد عین کلمہ پر زبر ہے زیر کی بجائے، لیکن چونکہ اس کلمہ کے اندر، اس فعل کے اندر آخر میں لام کلمہ حرف حلقی آ رہا ہے، اس لیے یہاں اس پر اس کو رعایت دے دی گئی اور اس کا واو بھی حذف کر کے اس کو آسان کر دیا گیا، تو یوضع سے یعضع بن گیا۔ یہاں دیکھیں ایک علامت دی ہے کہ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، تو یہ واو زیر کے موافق بدل جائے گی، یہاں تک ہم نے پڑھا کہ حذف ہو جائے گی، یہاں تک ہم نے حذف کے قاعدے پڑھ دیے، یہ بات، اور یہاں تبدیلی ہونے والی ہے کہ یہ جو واو زیر کے موافق یا میں تبدیل ہو جائے گی، کیونکہ زیر کے بعد واو پڑھنا ثقیل اور مشکل ہے، اس لیے یہ واو یا میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہاں دیکھیں میں وزان، یہاں یہ جو میم ہے یہ اس میں اعلیٰ کی ہے، میم مکسورہ، اس کے بعد واو ساکن ہے، اب واو ساکن تبدیل ہو جائے گی یا میں پیچھے زیر ہونے، اس کے بعد اس میں فاعل میں بھی تبدیلی آتی ہے،
اب یہاں دیکھیں مثال یہی ہے، فا کلمہ یا ہے، ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے۔ اب یا ساکن سے پہلے پیش پڑھنا مشکل ہے، اس لیے پیش کے موافق واو میں اس کو تبدیل کر دیں گے۔ یہاں دیکھیے مویقنن، اس یا کو ہم نے واو میں تبدیل کر دیا، بن گیا موقنن، موقنین قرآن میں ہے۔ یہاں دیکھیں کہ اگر واو شروع میں آ رہی، چاہے واحد ہو یا جمع اسم ہو، یہ اسم کی مثال ہے۔ اسم میں اگر واو سے کوئی لفظ شروع ہو رہا ہے تو وہ واو چاہے زبر والی ہو، پیش والی ہو، زیر والی ہو، اس واو کو الف میں یا حمزہ میں تبدیل کرنا جائز ہے، ضروری نہیں، واجب نہیں، جائز ہے۔ جیسے دیکھیں وجوہن سے وجوہن، وشاحن سے اشاحن پڑھنا جائز ہے، واو کا حمزہ بنا دیا۔ واحدن سے احدن پڑھنا بنانا جائز ہے، واو کو حمزہ میں ہم نے تبدیل کر دیا، یہ ہے جائز، واجب یا ضروری نہیں، جی چاہے تو تبدیل کریں، چاہے تو نہ کریں۔ آگے اگر کوئی جمع ایسی ہے کہ جس کے شروع میں دو واو آ رہے ہیں اور دونوں پہ زبر ہو، تو اس میں سے ایک واو حمزہ میں تبدیل کرنا ضروری ہے۔ جیسے واصلن، یہ واصلتن کی جمع ہے، واصلتن، اس کی جمع ہے وواصلن۔ اب دو واو متحرک شروع میں آ گئے ہیں، ان میں سے ایک کو حمزہ میں تبدیل کرنا ضروری، یہ بن جائے گا اواصل۔ اب یہاں چونکہ جمع منتہل جمع پڑ رہی ہے، اس پر تنوین نہیں آئے گی، ایک پیش آئے گی، تو بن جائے گا وواصل۔ جمع منتہل جمع ضمن میں نے ذکر کیا کہ پچھلے لیکچرز میں گزر چکا ہے کہ الف جمع کے بعد دو حرف متحرک ہو جائیں تو اس واو کو جمع منتہل جمع کہتے ہیں، یا تین اور درمیان والا ساکن ہو تو اس کو جمع منتہل جمع کہتے ہیں، جیسے مصابیح۔ ساتویں نمبر پہ باب افتعال میں بھی تبدیلی ہو جاتی ہے، اگر وہ فعل مثال ہو، واوی ہو یا یائی ہو۔ اگر تائے افتعال سے پہلے واو ساکن آ جائے تو اس واو کو پہلے تا میں تبدیل کریں گے، پہلے تا میں بدلیں گے، اور پھر اس تا کو اس تا کے اندر مدغم کر دیں گے۔ اب دیکھیے یہاں واو ساکن ہے اور تائے افتعال اس کے بعد آ رہی ہے۔ اب اس واو کو ہم نے ابتقاء ہے نا، ابتقاء، اس واو کو ہم نے تا میں تبدیل کیا، اس سے بن گیا۔ اب ایک جنس کے دو حرف ہو گئے ہیں، ایک ساکن ہے دوسرا متحرک ہے، تو ساکن کو متحرک کے اندر داخل کر دیتے ہیں اور اس کو درمیان سے ہٹا دیتے ہیں۔ یہ ظاہر اس کے اندر داخل ہو گیا ہے، تو داخل ہونے کو ادغام کہتے ہیں، مدغم ہو جانا، اس لیے یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے۔ اتقاء، ابدال بھی ہو رہا ہے، دیکھیں واو تا میں تبدیل ہو رہی ہے، اور ادغام بھی ہو رہا ہے کہ وہ جو تا ہے وہ تائے افتعال کے اندر مدغم ہو رہی ہے۔ اور باب افتعال کی یہ خصوصیت ہے، اب جب میں دیگر مثالیں دوں گا مزید کی، اس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے حروف ہیں جو تائے افتعال سے پہلے آتے ہیں، اس کے قرب و جوار میں آتے ہیں، تو وہ تا کا رنگ ڈھنگ اختیار کرتے ہیں افتعال کا، اور اس میں مدغم ہو جاتے ہیں، یا تا خود تبدیل ہو جاتی ہے افتعال کی، یہ وضاحت آگے آئے گی انشاءاللہ۔ یہاں مثال یائی کی مثال دیکھ لیں کہ ای تاثارہ تھا، ای تاثارہ۔ اب یہ جو یا ہے، ای تا تا را، ای تا تا را، اب یا ساکنہ فا کلمہ ہے اور تائے افتعال ہے، اس فا کلمہ یا کو تا میں تبدیل کیا، ات تا تا را، ات تا تا را، اور یہ تا ساکن اور یہ بھی تا متحرک، ساکن کو متحرک میں ہم نے داخل کیا تو یہ بن گیا اتسارا۔ ظاہر ہے ادغام کی نشانی شد ہے تو شد اوپر دے دی اور اتسارا بن گیا۔ اس کے اندر دیکھیں پہلے ابدال ہو رہا ہے، یا تا میں تبدیل ہو رہی ہے، اور پھر ادغام ہو رہا ہے، یہی تا اگلی تا میں افتعال کی تا میں داخل ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک لحاظ سے 7 پوائنٹ یا 7 قاعدے آپ کے سامنے آ گئے ہیں، ان کو آپ ذہن میں رکھیے۔ اب ہم قرآن کی مثالوں سے اس کو مزید سمجھتے ہیں۔ ایک مطالبہ یہ تھا کہ قرآن کی مثالوں کے ذریعے ہمیں سمجھایا جائے، میری اپنی بھی یہ ترجیح ہے کہ قرآن کو ہی سمجھنے کے لیے یہ ہم سلسلہ جاری کیے ہوئے ہیں،
تو قرآن ہی سے براہ راست کیوں نہ مثالیں دے کے سمجھایا جائے۔ تو یہ ہمارا آج کا بہترین سبق ہو گیا ہے۔ آپ کو اس میں سے کیا چیز راسخ ہوئی ہے، ذہن میں بیٹھی ہے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اگر کوئی سوال باقی ہو تو وہ ضرور کیجیے، انشاءاللہ آپ کے سوال کا تسلی بخش جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔